اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آج سے 1 سال پہلے جعفر کاظمی اسسٹنٹ حسن لیاری نے میرے ساتھ رابطہ کیا اور حسن لیاری کے ساتھ مناظرے کا چیلنج دیا۔ ہم نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور ہم نے کہا کہ عنوان عقائد رافضیہ کفریہ شرکیہ ہیں، اس پر بات ہوگی، یا پھر 12 اماموں کی امامت کے اوپر بات ہوگی کہ جو تمہارا عقیدہ ہے منصوص من اللہ موحی الیہ، نبیوں سے افضل، معصوم عن الخطا، تم اس کو مانتے ہو، اس پر مناظرہ ہوگا۔ بات طے ہو گئی، لیکن اس بات کے اوپر 4-6 مہینے لگے۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تمہاری لائیو سٹریم میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ تم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر غداری کرنے والے ہو، حسنین کریمین کو ساتھ غداری کرنے والے ہو، اور تم آج بھی اپنی سٹریم میں بلا کر غداری کرتے ہو، آواز بند کر دیتے ہو، آواز مدم کر دیتے ہو اور ویڈیو کو خراب کر دیتے ہو۔ ہم تمہاری سٹریم میں نہیں آئیں گے۔ 4 مہینے تک وہ ہمیں یقین دلاتے رہے، لیکن ہمیں نہیں یقین آیا۔ پھر انہوں نے ہمارے ایک دوست مولانا شاہد انصاری صاحب کے ساتھ رابطہ کیا، جو کہ USA میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کی گئی۔ انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا، ہم نے پھر ان کے ساتھ یہ شرط رکھی کہ یہ ہماری سٹریم میں آئیں گے اور ہم ان کو پورا تحفظ دیں گے، پوری گارنٹی دیں گے، اور یہ ہماری سٹریم میں آ کر بات کریں گے۔ لیکن انہوں نے یہ بات نہیں مانی اور ہمارے بندے کو اس جانسے میں لے لیا کہ ہم آپ کو بھی برابر کا اس کا موڈریٹ بنائیں گے اور اس کا کنٹرولر بنائیں گے۔ 2 افراد کنٹرول سنبھالیں گے، آواز ان کے اختیار میں ہوگی، ویڈیو ان کے اختیار میں ہوگی، بند کرنا چلانا ان کے اختیار میں ہوگا۔ ایک ہمارا بندہ شاہد انصاری اور دوسرا جعفر کاظمی۔ جب انہوں نے یہ وعدہ کیا تو ہمارا بھائی ان کے وعدے کے اندر آ گیا اور ان کے جانسے کے اندر آ گیا۔ ہم نے بہت سمجھایا اپنے بھائی جان کو کہ یہ غدار ہیں اور غداری کرتے ہیں اور کریں گے، لیکن ہمارا بھائی ان کے اوپر یقین کر بیٹھا۔ بالآخر ہم اپنے بھائی کے بہاف پر یہ بات طے کر لی اور کل رات 9 بجے ہمارا ان کے ساتھ ٹائم طے تھا۔ 9 بجے کے بعد جب ہم نے ان کو کالیں کی، شاہد انصاری صاحب نے کالیں کی، کئی مرتبہ کال کرنے کے بعد جب انہوں نے کال اٹھائی تو پھر انہوں نے ہمیں اپنی سٹریم میں لے گئے۔ ہمیں پہلے ہی یقین تھا کہ یہ ہماری بات چلنے نہیں دیں گے، لیکن وہ یقین ہمارا مزید عین الیقین کے اندر بدل گیا کہ جب ہمارا مناظرہ شروع ہونے لگا تو انہوں نے شاہد انصاری صاحب کو ساتھ لیا اور ان کو کنٹرول دیا اور ان کا مائک کھولا، لیکن جیسے ہی میری گفتگو شروع ہوئی انہوں نے ان کو بھی میوٹ کر دیا اور اس کے بعد آخر تک ان کو میوٹ سے ختم نہیں کیا۔ وہ بیچارے مجھ سے فون پہ رابطہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ شاہد انصاری صاحب سے بات کرو، میرے ساتھ بات کرو، میری بات سنو، میرا فون کھولو، لیکن انہوں نے نہیں کھولا۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب عنوان ہمارا طے تھا اور وہ شرائط میں نے اپنے بھائی انصاری صاحب کو، شاہد انصاری صاحب کو لکھ کر دی ہوئی تھی، جو انہوں نے جعفر کاظمی کو پہنچائی، جعفر کاظمی نے حسن لیاری کو پہنچائی، حسن لیاری نے دیکھ لی اور ان کو طے کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، حسن صاحب کہتے ہیں کہ میں بغیر دیکھے تمہاری شرائط کو قبول کرتا ہوں۔ بھئی اللہ کے بندے، اگر شرائط تو نے قبول کرنی ہے تو ان شرائط کے اوپر پہلے مناظرہ لکھا ہوا ہے، اور ان شرائط میں یہ ہے کہ اس موضوع سے شرائط کے شروع میں جب عنوان لکھا ہوا ہے اور ان شرائط میں لکھا ہوا ہے کہ موضوع سے بھاگنے والا شکست تصور کیا جائے گا، تو جب حسن صاحب اس موضوع سے بھاگ رہے ہیں اور اہل بیت کا عنوان طے کر رہے ہیں یا توحید کا عنوان طے کر رہے ہیں، تو گویا کہ ان کی شکست تو وہیں ہی بن گئی، کیونکہ وہاں لکھا ہوا ہے جو اپنے موضوع سے باہر جائے گا اس کی شکست صبر ہوگی اور اس کے لیے وہ بھاگنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو جب وہ اپنے موضوع سے بھاگ رہا تھا شکست تو اس کی وہیں ہو گئی۔ لیکن پھر انہوں نے کیا کیا، جب ان کے اہل بیت والے معاملے کو ہم نے کہا کہ تیرے اہل بیت کے معاملے پر میرے ساتھ مناظرہ کریں گے، لیکن پہلے ہمارے ساتھ عقیدہ امامت پر کر، تو اس نے اب یہ دوسرا پتہ چھوڑ دیا کہ بتاؤ جی توحید زیادہ افضل ہے کہ امامت۔ پھر میں نے کہا کہ اگر تم یہاں توحید اور امامت کی بات کر رہے ہو تو یہ بتاؤ کہ امامت زیادہ افضل ہے کہ اور بیویوں کا اہل بیت میں ہونا یا نہ ہونا زیادہ افضل ہے؟ جب امامت تمہارے ہاں زیادہ اہم ہے، تم اس کو چھوڑ کر اہل بیت کی طرف جا رہے ہو، تو تم امامت کے اوپر مناظرہ کیوں نہیں کر رہے؟ اسی طرح توحید کو چھوڑ کر اس عنوان پہ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو جو ہمارا تمہارا طے ہے۔
لیکن اس کی تیاری اس عنوان پہ نہیں تھی، یا وہ سمجھ گیا تھا کہ آج میں بری طریقے سے پھنس چکا ہوں اور آج مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے، تو اس نے ہیلے بہانے شروع کر دیے۔ ایک ہیلا یہ شروع کیا کہ جب ہماری باری آتی تو سرخ رنگ کی پٹی سکرین کے اوپر لے آتا۔ آپ اس کی لائیو سٹریم کو دیکھیں، کئی مرتبہ ہم نے کہا کہ اس کو پیچھے ہٹاؤ اور ہمارا چہرہ دیکھو کہ کس طرح چمک رہا ہے، اور اپنی شکلیں دیکھو کس طرح آج بھیگی پڑی ہیں اور کس طرح مرجھا چکی ہیں۔ ہمارے کئی مرتبہ کہنے کے بعد ایک دو مرتبہ ہٹایا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہ آگے لگا دیا، اور اپنے چینل کے اوپر انہوں نے ہماری آواز کو دبا دیا، آواز کو بند کر دیا، آواز کو ہلکا کر دیا، کبھی آواز کو درمیان سے خراب کر دیا، اور پھر ہمارے ساتھ عقیدہ امامت سے بھاگ کر عقیدہ توحید پر آ رہے تھے۔ بھئی ہم سارے عنوانات پہ تمہارے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرا چیلنج ہے قیامت تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، عرب سے عجم تک، اور یورپ سے امریکہ تک، پوری دنیا کی رافضیت کو چیلنج ہے کہ جناب آپ انہی شرائط کے ساتھ اس عنوان پہ ہمارے ساتھ مناظرہ کریں، اور اس کے بعد انہی شرائط کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم تمہارے ساتھ اللہ کی وحدانیت پر بھی مناظرہ کریں گے، اور ہم بتائیں گے اہل حدیث کا خدا کیسا ہے اور رافضیوں کا خدا کیسا ہے، اہل حدیث کے رب کا تصور کیا ہے اور رافضیوں کے رب کا تصور کیا ہے، اور ہم تمہارے ساتھ مناظرہ کریں گے۔ اہل بیت میں بیویاں شامل ہیں کہ نہیں ہیں، کریں گے۔ ہم تمہارے ساتھ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام پر مناظرہ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کریں گے کہ تمہارے اصولوں کے مطابق تمہارے 12 امام بھی مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں، ہم اس پر بھی مناظرہ کریں گے، اور ہم تمام مناظرے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم تمہارے سے آئندہ دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ آج کے بعد آپ ہماری سٹریم میں آؤ، کھلے عام دعوت ہے، 24 گھنٹے 24 آور ہر وقت تمہیں دعوت ہے، ہماری سٹریم پر آؤ، ہمارے ساتھ مناظرہ کرو۔ پہلے ہماری ان شرائط کے اوپر عقیدہ امامت پر مناظرہ کرو، اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، عقیدہ ربوبیت، عقیدہ رب اور رب تعالیٰ کا تصور جو ہے اہل حدیث میں کیا ہے اور روافض میں کیا ہے، اس پر بھی مناظرہ کریں گے۔ اہل بیت میں نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات شامل ہے کہ نہیں شامل ہے، اس پر بھی مناظرہ کریں گے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے اسلام پر بھی ہم مناظرہ کریں گے، اور ہم ان کا اسلام اور ایمان ثابت کریں گے، لیکن تمہارے اماموں کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ پہلے تمہارا عقیدہ امامت چلے گا، اور اس کے بعد تمہاری ساری باتیں چلیں گی۔ ناظرین، ہم اس کا رات والا مناظرہ پیور آڈیو کے ساتھ، صحیح ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد ہی اپنے الوی میڈیا پر اپلوڈ کر رہے ہیں، اور آپ کو اس کو دیکھ کر ان کی خباثت اور ان کی شرارت نظر آ جائے گی۔ آج ان کو پتا چل چکا تھا کہ اہل حدیث کے فرزند کے سامنے آج ان کے دلائل نہیں چلیں گے، اسی وجہ سے انہوں نے ہمارا مائک بھی بند کیا، ہماری آواز بھی مدم کی، ہمارے سامنے ویڈیو کو خراب بھی کیا، لیکن انشاءاللہ ہم ان کا یہ وعد نہیں چلنے دیں گے، اور قیامت تک ان کا تعاقب کرتے رہیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے گا الوی میڈیا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اہل حق کی فتح آپ کو مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔